محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، یہ محرم کا مبارک مہینہ ہے۔ اس سے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ گزر چکا۔ ذی الحجہ قمری مہینوں میں آخری مہینہ ہے اور محرم پہلا مہینہ ہے۔ اسی سے اسلامی تاریخ رقم ہوتی ہے۔ یہ آخری مہینہ جو گزر گیا، یہ ہمیں قربانی کا سبق دے کر گزرا ہے، اور یہ آنے والا مہینہ بھی ہمیں قربانی ہی کی تلقین کر رہا ہے۔ کیونکہ اسلام اپنے پھلنے پھولنے میں اپنے ماننے والوں سے قربانی چاہتا ہے۔ اسلام کا یہ جو درخت ہے، اسے قربانی کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر اسلام کے لیے قربانیاں اہل اسلام دینے والے بنے تو یہ دشمنوں کے نرغے میں بھی تر و تازہ اور شاداب رہتا ہے۔ اور جب ماننے والوں کا مزاج قربانی کا نہ ہو تو یہ اپنوں میں بھی اجنبی بن جاتا ہے۔ نہایت سادہ و رنگی ہے داستان حرم، اس کی ابتدا ہے اسماعیل اور انتہا حسین ہے۔ 12واں مہینہ ہمیں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور یہ مہینہ ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی۔ گویا اس کی اول بھی قربانی ہے اور اس کا آخر بھی قربانی ہے۔ اس لیے اسلام اپنے پیروکاروں کا مزاج قربانی والا بنانا چاہتا ہے۔ اسلام نام ہے سلامتی، بندگی اور سپردگی کا۔ اسلام نام ہے سلامتی، بندگی اور سپردگی کا۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اللہ ہمارے خالق بھی ہیں اور اللہ پاک ہمارے مالک بھی ہیں۔ خالق کسے کہتے ہیں اور مالک کسے کہتے ہیں؟ چلانے والا۔ پیدا بھی ہم اس کے حکم سے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں اسی کے حکم سے۔ سب سے پہلے اس کے حق کی خالقیت اور مالکیت کو تسلیم کرنا۔ اللہ ہمارے خالق بھی ہیں اور اللہ ہمارے مالک بھی ہیں، تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس کے حق خالقیت اور مالکیت کو تسلیم کرنا ہے۔ اس تسلیم کرنے کا نام اسلام تسلیم کرنے سے ہے۔ تسلیم و رضا۔ اذ قال له ربه اسلم،
ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت کہا کہ اسلم، ارے تسلیم کر لے، قال اسلمت لرب العالمین، میں نے تسلیم کر لیا۔ اب جب تسلیم کر لیا تو پھر اس کی اطاعت کے راستے میں جو رکاوٹ بھی آئے گی اس کو قربان کرنا پڑے گا، اس رکاوٹ کو ہٹانا پڑے گا، اسے دور کرنا پڑے گا۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مسلمان کو تو ہر قدم پر قربانی دینی ہے، اور یہ قربانیاں دینا ہر ماں کے بیٹے کا کام نہیں ہے۔ چمے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ میں اپنے آپ کو جب مسلمان کہتا ہوں میں کانپ جاتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ کے اندر جو مشکلات ہیں ان کو جانتا ہوں۔ کہ جب ایک الوہیت کا اقرار کر کے پھر مجھے نبھانا بھی پڑے گا، اور اس نبھانے میں جو رکاوٹ آئے گی اس کو پاٹنا بھی پڑے گا، اس لیے کہ الہ الذات کو کہا جاتا ہے جس میں مشغول ہو کر آدمی باقی سب کو بھول جائے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ الذات کو کہا جاتا ہے جس میں مشغول ہو کر آدمی باقی سب کو بھول جائے۔ اس کو کہتے ہیں حنیفم مسلمہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ کانا امتن قانتا حنیفم مسلمہ، یہ ان کی صفات بیان کی گئی۔ حنیف تھے وہ۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے الگ ہو کر ایک کی طرف یکسو ہو جائے، جو سب سے الگ ہو کر ایک کی طرف یکسو ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کے کاموں سے ہاتھ کھینچ کر بیٹھ جائے گا، کسی سے کام چھڑوانے مقصد نہیں ہے، بلکہ مختلف کاموں میں لگ کر سب کا مقصود ایک بنانا ہے۔ کام مختلف ہو اور مقصود کیا ہو؟ ایک۔ اور دکاندار کا دکان سے کمانے کا جذبہ مٹ کر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو کر دکان میں لگے۔ ملازم دفتر میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ لے کر لگے، اور کسان کھیت میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، یہ مختلف کاموں میں لگے اور جذبہ سب کا کیا ہو؟ ایک ہو۔ یہ ہے حنیفم مسلمہ۔ یہ مختلف کاموں میں لگیں گے لیکن جذبہ کیا ہوگا؟ ایک ہوگا۔ بیوی بچے بھی پالے گا اور تجارت بھی کرے گا اور زراعت اور حکومت بھی کرے گا، اور مختلف کاموں میں سارے ایک جذبے کے ساتھ لگیں۔ اس لیے الہ الذات کو کہا جاتا ہے جس میں مشغول ہو کر آدمی باقی سب کو کیا ہو جائے؟ بھول جائے۔ بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ اسلام ہے۔ یعنی ایسا گہرا اور مضبوط تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا پیدا ہو جائے کہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں
جو رکاوٹ بھی آئے یہ اسے قربان کرتا چلا جائے، لیکن اللہ کے حکم کو قربان نہ کرے۔ یہ درس ہمیں پچھلا مہینہ دے کر رخصت ہوا، اور آنے والا یہ جو مہینہ ہے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، اس کی اول بھی قربانی ہے اور اس کی آخر بھی قربانی ہے۔ اس لیے کہ قربانی سے ہی اسلام کا درخت پھلتا پھولتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں دو قیمتی چیزیں دی ہیں، اور ان دونوں کو اللہ کے حکم کے مطابق قربان کرنا ہے۔